ہر قسم کی تعریفات، عظمت، بزرگی، کبریائی، بڑائی اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام کی ذات بابرکت ہے۔ انگنت تعداد اور بے حد و حساب درود و سلام امام الہدی احمد مجتبیٰ والی بطحہ شافر و معشر و جزا سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ مقدسہ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکیزہ اور مقدس کلام کی غایت مبارکہ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ احباب کے گوش گزارگی ہے۔ دعائے اللہ رب العالمین اس کی روشنی میں مجھے ایسی مقصود اور مطلوب باتیں کہنے کی توفیق دے جو مجھے اور آپ کو زندگی میں کام آنے والی، جو میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے والی۔ جتنے احباب بزرگ بھائی ساتھی مائیں اور بہنیں اللہ کی توفیق کے ساتھ بر وقت تشریف لے کر کے آئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا چل کر کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین قدم قدم پہ آپ کو اجر عظیم سے مالا مال فرمائے۔ اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ رب العالمین سب بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ نصیب فرمائے۔ جتنے نیک تمنائیں اور آرزویں لے کر کے آئے اللہ سب کی نیک تمنائیں اور آرزویں پوری فرمائے۔ اگست کا مہینہ ہے جس کی آج 8 تاریخ ہے اور پاکستان کے ہم مسلمان پاکستان کے باسی اگست کا مہینہ اور اس کی 14 تاریخ کی اہمیت سے اچھی طرح آگاہ اور واقف ہے۔ جہاں تک آگاہی اور واقفیت کی بات ہے تو وہ تو بچہ بچہ جانتا ہے، اور اسی طرح اس سے اگلی بات کہ آج کل کے حالات میں اس دن کو کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا فنکشن ہوتے ہیں، اور خوشی کے تہوار کے طور پر یہ دن جو منایا جاتا ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، اس سے بھی تقریباً سب آپ دوست بھائی آگاہ۔ لیکن میں جس بات کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر ایک نعمت، وہ چاہے چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو، اس کا کوئی بھی درجہ ہو، بہرحال ہر ایک نعمت کی اپنی جگہ پر اپنی اپنی اہمیت ہے، اور بحیثیت بندہ مومن کے مومن کا شیوہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک نعمت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہے۔ اور اسی بات کا تقاضا اللہ نے اپنے قرآن میں بھی کیا، وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقاضا ہے کہ اگر تم خالصتاً اللہ کی عبادت گزار ہو تو پھر اس کی نعمتوں پر اس کی شکر گزار کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کی شکر گزاری کرنا یہ بندہ مومن کا اہم ترین وصف اور اہم ترین فرض، اور اسی کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کہ ترمذی شریف اور ابن ماجہ اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امره كله خیر، فرمایا مومن کے اس معاملے پر بڑا تعجب کے لائق ہے مسلمان کا یہ معاملہ، ایمان والے کا یہ معاملہ، ان امره كله خیر، کہ مومن کی ہر کیفیت اور ہر کنڈیشن اور اس کا ہر معاملہ خیر پر مبنی ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، اور آپ نے فرمایا کہ یہ خصوصیت یا یہ خصوصی اعزاز، یہ سپیشل پیکج
صرف بندہ مومن کو ہی حاصل ہے، ایمان والے کو حاصل ہے کہ اس کی زندگی کا ہر پہلو، چاہے خوشی ہو یا غمی، دکھ ہو یا سکھ ہو، اس کی زندگی میں چاہے تنگدستی آ جائے یا خوشحالی آ جائے، ہر صورت میں، ہر کیفیت میں اس کے لیے خیر کا ایک پہلو موجود ہوتا ہے۔ کہا یہ بندہ مومن کے لیے صرف ہے، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کے لیے یہ سپیشل آفر، یہ سپیشل پیکج اور اس کے لیے یہ سپیشل سہولت نہیں ہے۔ کیسے؟ فرمایا ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دو باتوں کی خبر دی، جہاں ایک طرف آپ نے یہ بتلانا چاہا ہے کہ بندہ مومن کو کسی حال میں کوئی نقصان نہیں ہے، وہاں دوسری طرف آپ نے بندہ مومن کا یہ وصف، اس کی زندگی کا یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایمان والے کو جب بھی زندگی میں کوئی خوشی، راحت اور سکون اور اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے تو اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے شکر، وہ فوراً رب کی شکر گزاری کرتا ہے۔ اور اس کے مد مقابل اور اس کے برعکس ان اصابتہ ضرہ، اگر اس کی زندگی میں مصائب آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، ابتلائی آ جائے، تو فرمایا ہائے مائے نہیں کرتا، چیختا چلاتا نہیں ہے، دھاڑے نہیں مارتا، شکوے شکایتیں نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ صبر سے کام لیتا ہے۔ اور صبر کا کیا مطلب ہے؟ دو مطلب ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اور دوسرے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اس تکلیف کے باوجود رب تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہے۔ تو فرمایا بندہ مومن کا یہ رویہ اور یہ وصف خیر لہ، یہ بھی اس کے حق میں بہتر، یعنی صبر کرتا ہے مصیبت پر، تب بھی اللہ اس کو جزاؤں سے مالا مال فرماتے ہیں، اور کسی نعمت اور کسی خوشی کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا ہے تو تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شکر گزاری کے نتیجے میں دنیا میں نعمتوں کی فراوانی عطا کرتے ہیں اور آخرت میں ملنا اجر عطا کرتا ہے۔ یہ پہلی بات بحیثیت مومن کے، مومن کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ اللہ کی نعمتوں پر اس کو شکر گزاری کرے۔ یہ پہلی بات۔ اس سے اگلی بات، نعمت میں نے کہا چاہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو، کوئی بھی ہو، کسی درجے کی ہو، ہر ایک نعمت پر رب تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے چاہیے۔ چنانچہ 14 اگست 1947 کو اس ملک میں بسنے والے تمام تر باسیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بہت بڑی نعمت کی صورت میں پاکستان عطا کیا تھا، یہ بہت بڑی عظیم نعمت، یعنی آزادی۔ ہندوستان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو آزادی دی تھی، یہ آزادی بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ اور آپ حدیث کا مطالعہ کریں تو بنی اسرائیل، سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ناشکری کی بے شمار مثالیں دی۔ بے صبری اور ناشکری کے اندر بنی اسرائیل کی قوم ضرب المثل، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی ناشکری کے بیسیوں واقعات بیان کیے، لیکن ناشکری اور بے صبری قوم ہونے کے باوجود جب رب العالمین نے ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائی تو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہوا کہ 10 محرم الحرام جو ان کی آزادی کا دن تھا، اس دن کو وہ روزہ رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اور اس کی شکر گزاری کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ چونکہ ہماری آزادی کا دن ہے، اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر عظیم نعمت فرمائی ہے، عظیم احسان فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس تاریخ کو آزادی دی، لہذا اس لیے ہم اس دن پہ روزہ رکھ کر کے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس قوم نے اس انداز سے کیا کیا ہے؟ آزادی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمت سمجھ کر اس پر شکر گزاری کی۔ دو باتیں، اس سے اگلی تیسری بات،
تیسری بات یہ ہے کہ اس آزادی کے نتیجے میں حاصل ہونے والے بے شمار فوائد اور بے شمار ثمرات اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے بے شمار انعامات، ان میں سے بہت بڑا انعام یہ ہوتا ہے اور بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آزادی کے نتیجے میں امن و امان مل جاتا ہے، امن حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ امن کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، امن کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یا اللہ کے قرآن کا مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطالعہ کریں تو بہت ساری قرآن کریم کی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ امن و امان جس قوم کو حاصل ہے اس قوم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ عظیم ترین نعمت ہے۔ اور یہ امن و امان اس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ کے نبیوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعاؤں میں مانگا، دعائیں کر کے اللہ سے امن و امان مانگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے کی آخر بہت ساری ان کی دعاؤں کا تذکرہ آتا ہے، اور ان میں سے ایک فہرست جو ان کی دعا ہے وہ کیا ہے؟ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس موقع پر بہت ساری دعائیں کی ہیں، لیکن ان بہت ساری دعاؤں سے یعنی اہل شہر کے لیے رزق بھی اللہ سے مانگا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک مسلم امت بھی مانگی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک آخری نبی بھی مانگا ہے، لیکن سب سے پہلی چیز جو مانگی ہے اور سب سے پہلی دعا جو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے کی ہے وہ کیا ہے؟ رب اجعل هذا بلدا آمنا، کہا اللہ یہ تیرا خلیل اس شہر مکہ کے لیے امن و امان کا سوال کرتا ہے، امن و امان کی دعا کرتا ہے، اللہ مکہ میں بسنے والوں کو امن و امان عطا کر دے۔ رزق بھی مانگا ہے لیکن بات ورزق آیا اگلے نمبر پر، پہلے نمبر پہ سب سے پہلے کیا چیز مانگی ہے؟ امن و امان مانگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امن و امان بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبا کے نام سے ایک سورت نازل کی، سبا قوم کا نام ہے، اس قوم پہ نام کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہ یہ سورت نازل کی، اور سورت نازل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم سبا کا تذکرہ کیا ہے۔ قوم سبا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعامات فرمائے تھے، ان انعامات کا تذکرہ کیا ہے، پھر اس قوم سبا کی ناشکری کا تذکرہ بھی کیا ہے، ناشکری کے نتیجے میں ملنے والی سزا کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ لیکن اگر خالق و رازق نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن اپنے انعامات کا تذکرہ کیا ہے قوم سبا کے لیے، ان میں سے بہت بڑا انعام جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَهَا وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی بستی کو ہم نے قریب قریب بنایا، یہ اللہ کا احسان ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ان کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہ اللہ کا احسان ہے۔ سیرو فیہا، پھر اللہ نے کہا ان میں چلو سیر کرو، لجالیہ و ایاما، دنوں کو بھی سفر کر سکتے ہو، راتوں کو بھی سفر کر سکتے ہو، کیوں؟ آمینین، اللہ نے امن عطا کیا،
اللہ نے امن عطا کیا ہے۔ قوم سبا کے احسانات میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امن و امان کے احسان کو بطور خصوصیت کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل مکہ کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بستی کا تذکرہ کیا۔ ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة آمنة، اللہ نے کہا مثال بیان کی اللہ نے اس بستی کی جو کیا تھی؟ آمنہ، امن و امان سے رہنے والی تھی، امن و امان کی زندگی بسر کرنے والی تھی۔ یعنی امن و امان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خصوصی انعام کے طور پر ذکر کیا ہے بہت سارے مقامات پر۔ 3 مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اور حدیث نبی اعظم کا فرمانے علی شان صحیح البخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نعمتوں کا تذکرہ کیا، 3 نعمتوں کا، اور فرمایا جس بندے کو یہ 3 نعمتیں حاصل ہو جائیں سمجھ لے دنیا جہان کے سارے خزانے اللہ نے اس کو دے دیے۔ 3 نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ ومعافا فی جسدہ وعنده قوت یومہ ولیلہ فکأنما عیشت لہ والدنیا بحذافیرہا۔ 3 نعمتوں کا تذکرہ کیا، 3 نعمتوں کا، اور ان 3 نعمتوں میں سے پہلی نعمت انعام، پہلی نعمت امن کی نعمت ہے۔ آمنا فی سربہ، فرمایا جس بندے کو امن و امان حاصل ہے، جس بندے کی زندگی امن و امان کی گزر رہی ہے، جس بندے کو جس محلے میں رہنے والا ہے اس محلے میں امن و امان حاصل ہے، جس بستی کا باسی ہے اس بستی میں امن و امان حاصل ہے، جس چک کا باسی ہے، جس محلے کا، جس ٹاؤن کا، جس شہر کا، جس صوبے اور جس ملک کا باسی ہے اس ملک میں اس کو امن و امان حاصل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اللہ کی عظیم ترین نعمت اس کے لیے، اور دوسری نعمت عافیت والی، فرمایا اس کو اللہ نے عافیت کی نعمت سے مالا مال کیا، اور تیسرے نمبر فرمایا دن اور رات کی خوراک اس کے پاس موجود ہے۔ فرمایا جس کے پاس یہ 3 نعمتیں موجود ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَ لَهُ وَالدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، فرمایا وہ سمجھ لیں کہ دنیا جان کے سارے خزانے اللہ نے اس کو دے دی۔ امن و امان کی نعمت عظیم ترین ہے، عظیم ترین ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے۔ آپ نے میثاق مدینہ ایک معاہدہ کیا، کن کے ساتھ؟ یہودیوں کے ساتھ۔ کس لیے؟ امن و امان کے لیے۔ صلح حدیبیہ کس لیے تھا؟ امن و امان کے لیے۔ آپ کی ساری زندگی، آپ کی ساری سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی ساری زندگی امن و امان کے حوالے سے کام بھی کیا، اور آپ نے اپنی امت کا درس دیا، اس لیے کہ امن و امان اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے۔ اور اگر آپ امن و امان کے حوالے سے اس کی اہمیت کو اگر آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا سا 2 مہینے پیچھے چلے جائیں۔ 2 مہینے لمبی تھوڑی بات نہیں، 2 مہینے پیچھے چلے جائیے۔ 7 مئی کو جب انڈیا نے ہمارے کچھ شہروں پر حملہ کیا تھا، بابلپور میں حملہ، لاہور میں، امریت کے میں، اسی طرح سے بہت سے آزاد کشمیر کے مختلف مقامات پر جب یہ حملہ ہوا تھا، اس رات اور صبح جب یہ خبریں پھیلی تھی، کیا کیفیت تھی؟ کس قدر خوف و ہراس میں مبتلا تھا؟ یہ پوری کی پوری قوم، پورا کا پورا ملک، جبکہ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کیا ہے؟ بہترین فوج موجود ہے، ہمارے پاس اسلحہ موجود ہے، اور ہمارے پاس دفاع کا بہترین اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہے اسلحہ موجود ہے۔ اس کے باوجود اس وقت پوری قوم کی کیا کیفیت تھی، پورے ملک کی کیا کیفیت تھی، کس قدر خوف و ہراس میں مبتلا تھا۔ امن و امان اللہ کی بڑی عظیم ترین نعمت ہے۔ بندے کی جان محفوظ ہوتی ہے امن و امان کی وجہ سے، بندے کا مال محفوظ ہوتا ہے امن و امان کی وجہ سے، بندے کی عزت محفوظ ہوتی ہے امن و امان کی وجہ سے، بندے کا کاروبار محفوظ ہوتا ہے امن و امان کی وجہ سے، بندے کا دین محفوظ ہوتا ہے امن و امان کی وجہ سے، بندے کا ایمان مضبوط ہے، بندے کا ایمان محفوظ ہوتا ہے امن و امان کی وجہ سے، بندے کی زمین، بندے کا رقبہ، بندے کا مربع اور بندے کی جائیداد سب کچھ محفوظ ہوتا ہے امن و امان کے نتیجے میں۔ اگر امن و امان نہیں ہے، جس ملک میں امن و امان
نہیں ہے، جس جگہ پر امن و امان نہیں ہے، جس علاقے میں امن و امان نہیں ہے، جس بستی میں امن و امان نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں ہے، وہاں عزتیں محفوظ نہیں ہے، حضرات وہاں مال محفوظ نہیں ہے۔ غزہ کے لوگوں کے حالات دیکھ لیں، غزہ کے لوگوں کی صورتحال کیا ہے، مقبوضہ کشمیر میں صورتحال کیا ہے، ہر وقت خطرات، ہر وقت خطرات ہے، ہر وقت بھڑکا ہے، ہر وقت خطرہ ہے۔ امن و امان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ یہ میری گفتگو کا تیسرا پوائنٹ ہے۔ پہلی بات، بندہ مومن کو ہر نعمت پر رب تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ دوسری بات، آزادی اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس ملنے والی آزادی کے نعمت پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ نمبر 3، آزادی کے نتیجے میں حاصل ہونے والا امن و امان یہ اللہ کی بہت بڑی عظیم ترین نعمت ہے، لہذا اس نعمت پر بھی رب تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اگلی بات، اگر بندہ شکر گزار بن جائے تو کیا ملے گا، اور اگر بندہ ناشکری کی طرف چلا جائے تو کیا نقصان ہوگا؟ پہلی بات، رب تعالیٰ کا وعدہ لئن شکرتم لازیدنکم، رب تعالیٰ کا کیا ہے اعلان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، دنیا میں نعمتوں کی بارشیں تمہارے اوپر برساتا چلا جاؤں گا، اور آخرت میں تمہاری اس شکر گزاری والے رویے اور اعمال پر اجر بھی الگ سے دوں گا، ڈبل فائدہ۔ دنیا میں اللہ کیا کریں گے؟ مزید نعمتوں سے مالا مال فرمائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور اگر بندہ ناشکری کی طرف چلا جائے تو پھر دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزا دیتے ہیں اور آخرت میں اس کی سزا الگ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس حوالے سے آپ کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجیے، جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملی ہے، چھوٹی نعمت ملی ہے یا بڑی نعمت ملی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ شکر گزاری، کبھی سجدوں کی صورت میں، کبھی نوافل کی صورت میں، کبھی روزوں کی صورت میں۔ آپ ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول دو روزے ہفتے میں کیوں رکھا کرتے ہو؟ فرمایا سوموار میرا برتھ ڈے ہے، سوموار کیا ہے؟ برتھ ڈے ہے، یوم پیدائش ہے، اس لیے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت پر ویکلی کیا کرتا ہوں؟ شکر گزاری کے طور پر ایک روزہ رکھتا ہوں۔ یہ شکر گزاری ہے۔ اور جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یا پھر کوئی اعزاز ملا، نعمت ملی، فوراً سجدے کی طرف چلے گئے، فوراً سجدے کی طرف چلے گئے، اور راتوں کو کھڑے ہو کر کے قیام کیا کرتے تھے۔ اتنا لمبا قیام کہ پاؤں مبارک پر ما جایا کرتے تھے۔ ایک دن جب اماں جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کرے لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ کے نبی اتنے لمبے قیام کیوں کرتے ہیں، اتنی لمبی مشقتیں تم برداشت کرتے ہیں، آپ کے مبارک پاؤں پر برم آ جاتا ہے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کے جو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر اتنی لمبی عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ نبی کائنات کا جواب کیا تھا؟ اللہ کے رسول کا جواب کیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، فرمائشہ اگر میرے رب نے میرے اوپر احسانات اور انعامات کیے ہیں تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں لمبے لمبے قیام کر کے اس کی شکر گزاری نہ کروں؟ یہ میرے نبی کی سیرت ہے، یہ میرے نبی کی سیرت ہے، میرے اور آپ کے لیے جو مشعل رہا ہے کہ اللہ کے نبی معصوم من الخطا ہونے کے باوجود زندگی میں کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بخشش کے سارے سرٹیفکیٹ دے دیے، مگر اس کے باوجود رات کو اتنے لمبے لمبے قیام کے پاؤں مبارک پر برم آ جاتا ہے، اور اتنے لمبے قیام کے ہوئے شکر گزاری کے لیے، رب تعالیٰ کا شکر گزار بننے کے لیے۔ چنانچہ میرے اور آپ کے نبی کی سیرت یہ، جب جب اللہ نے بڑی بڑی نعمتوں سے مالا مال کیا، اللہ نے بڑی کسی نعمت سے نوازا، نبی کائنات نے شکر گزاری کی۔ جب مکہ جیسی فتح نصیب ہوئی، فتح مکہ نصیب،
اور فتح مکہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی۔ 8 سال کے بعد جس شہر اور جس علاقے میں 8 سال پہلے مظلومیت کی زندگی تھی، قسم پسری کی زندگی تھی، مجبور اور مقبورانہ زندگی تھی، آج 8 سال بعد رب تعالیٰ نے وہاں کے حاکم کی حیثیت سے، حکمران کی حیثیت سے، اور وہاں کے گورنر کی حیثیت سے، نبی کائنات فاتح کی حیثیت سے آ رہے ہیں۔ اور جاہلیت کی تاریخ یہ تھی، اور آج کے غیر مسلموں کی تاریخ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی بڑی فتح حاصل ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تکبر، نخوت، غرور، گھمنڈ، شراب، کباب، نشے، محفل، جاہلیت سے اسی طرح چلا رہا ہے۔ یعنی جب کسی کوئی بڑی کامیابی ملتی ہے پھر اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ شراب و کباب کی محفل ہوتی ہے، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ اور ہم مسلمان بھی دیکھا دیکھیے اسی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ آزادی کی نعمت جو ہمیں ملی ہے اور شکر گزاری کا دن ہے، اس پر بھی میرے اور آپ کے اس ملک میں بساؤ بات کی کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ اب ہم اندازہ کیجیے کہ شکر گزاری یہ جاہلیت کے کام ہے، مسلمانوں کے نہیں ہے، اسلام کے نہیں ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے، نبی کائنات کی سنت نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ عظیم ترین نعمت کے ملنے پر میرے اور آپ کے پیغمبر کی سیرت کیا ہے کہ اس مکہ میں، جس مکہ میں چند سال پہلے کیا تھی؟ انتہائی قسم پسری کی زندگی تھی۔ آج جب فاتح کی حیثیت سے، حکمران کی حیثیت سے وہاں داخل ہو رہے تو صحابہ بیان فرماتے ہیں اللہ نے جب فتح عطا کر دی نا، نبی کائنات کا اونچنی کو اوپر سر میں جھکا ہوا تھا، جھکے ہوئے سر کے ساتھ مکہ میں انٹر ہو رہے تھے، جھکے ہوئے سر کے ساتھ فاتحانہ انداز میں آ رہے تھے، جھکے ہوئے سر کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حضور عالم انکساری اور سجدہ کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ام ہانی بیان فرماتی ہیں کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فتح کی خوشی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عام طور پر اللہ کے نبی چاش کی نماز 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، لیکن اس دن آپ نے غسل فرما کر کے سجدے طور پر 8 رکعتیں ادا کی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام دیا، اتنی بڑی نوازش اللہ نے کی، اتنی بڑی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزاری کے انداز سے کی ہے، اللہ کے حضور سے چاہیے نفل پڑھے۔ اور اسی طرح اس موقع پر آپ کو یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ اعلان معافی کا، اعلان معافی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کروانا سکھایا تھا اور اعلان کیا۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے مسلم اور جاہلیت کے لوگ جب کسی قوم پر غالب آ جاتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں، وحشیت اور بربریت سے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کی اور دوسری طرف کمال عاجزی کا اظہار فرمایا کہ اس موقع پر کھڑے ہو کر کے اپنے چھوٹے بڑے ہر دشمن کے لیے کیا کر دیا؟ اعلان کر دیا معافی۔ لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا آج کسی کے لیے کوئی مؤاخذہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کوئی انتقام نہیں ہے، جاؤ سب کو معاف کر دیا۔ جب اس انداز سے بندہ اللہ کا شکر گزار ہے اور کھلے عام معافی کا اعلان کرنے والا ہے اور رب تعالیٰ کے حضور عاجزی کا اظہار کرنے والا ہو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انعام کیا دیتے ہیں؟ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ انعام اللہ نے کیا کیا ہے کہ وہی مکہ ہے جہاں چند سال پہلے کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا بھی اپنے لیے مشکل سمجھتا تھا، اپنے آپ کا اسلام ظاہر کرنا، ایمان ظاہر کرنا، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا مشکل ہے۔ اور آج 8 سال بعد اللہ کیا انعام دے رہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوجوں کی فوجیں چل کر کے آ رہی ہیں، قبائل کے قبائل چل کر کے آ رہے ہیں، کس لیے؟ رب تعالیٰ کے دین میں داخلہ لینے کے لیے، اسلام کا کلمہ پڑھنے کے لیے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بننے کے لیے۔
شکر گزاری نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے سیرت کا اہم ترین خاصہ اور وصف. اور میں جس ضمن میں یہ بات عرض کر رہا ہوں وہ کیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ شکر گزار اگر تم بنو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے مزید نعمتوں کی فراوانی عطا فرمائیں. نبی کائنات نے ہر موقع پر شکر گزاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازتا ہے. صحابہ کرام رضوان اجمعین مکی زندگی ان کی دوسری طرف مشکلات کی زندگی تھی. جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں چلے گئے تو کچھ عرصے بعد اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مشکلات دیکھ کر کے آئے تھے, صبر سے کام لیا تھا, شکر گزاری سے کام لیا تھا. مدینہ میں چل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کر دیا اپنے مملکت دے دی, اپنی ریاست دے دی, آزادی دے دی. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری ساتھ میدان بدر بھی اللہ نے عظیم فتح سے نوازا. اور میدان بدر کی فتح سے مسلمانوں کو پہچان مل گئی, مسلمانوں کی شناخت ہو گئی اور مسلمانوں کا تعارف ہو. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نوازشات اور انعامات. بڑے لمبی بات, اس سے اگلی بات کی طرف چلی جائے. یہ میری بات سوچو کیا کہ بندہ اگر شکر گزار بن جائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے چلے جاتے ہیں. اگلی بات وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو اگر شکر گزاری کی بجائے دوسرا رخ تم نے اختیار کیا کہ ناشکری کی زندگی بسر کرنے لگ گئے تو پھر جو خالق اور مالک نعمتوں سے نواز سکتا ہے وہ خالق اور مالک اپنی دی ہوئی نعمتیں چھین بھی سکتا ہے, لے بھی سکتا ہے. ان عذابی لشدید. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب پھر بڑا سخت ہے. اور اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ناشکری قوموں کی بہت ساری مثالیں بیان کی. ان میں سے ایک مثال میں ضمن پہلی ذکر کر چکا ہوں قوم سبا کے حوالے سے. قوم سبا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امن و امان عطا کر رکھا تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمانی کے ساتھ ان کو رزق عطا کر رکھا تھا. باغات ان کے تھے اور باغات پر اتنا پھل لگا کرتا تھا. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ان کے باغات پہ اتنی پھل ہوتا تھا کہ کوئی بندہ اگر اپنے سر پر ٹوکرا رکھ کر کے نیچے سے گزرتا تھا تو باغ سے گزرنے تک اس کا ٹوکرا پھل سے بھر جاتا. ایٹومیٹکلی یعنی خود گرنے والے پھل. اس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نواز رکھا تھا. لیکن پھر کیا ہوا فَأَعْرَضُوا. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کیا کیا شکر گزاری کے بجائے اعراض کا راستہ اختیار کیا, ناشکری کی طرف چلے گئے. جب ناشکری پر اترائے پھر اللہ نے کیا کیا, پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. پھر اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان پر کیا کر دیا سیلاب بھیج دیا, بند توڑ دیا, سیلاب ان کے اوپر آ گیا. ان کے سارے باغات, ان کے سارے مکانات, ان کی ساری فصلیں سب کچھ تباہ اور برباد ہو کر کے رہ گیا. اور جہاں آم کے پودے تھے, انار کے پودے تھے, انگور کے پودے تھے اور جہاں مختلف قسم کے پھل اگے ہوئے تھے وہاں پھر اللہ فرماتے ہیں بَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ. پھر وہاں جھاڑیاں اگائی, کانٹے دار درخت اگائے اور اگر پھلدار کوئی درخت اگے بھی صحیح تو ان کو اوپر لگنے والا پھل انتہائی کڑوا اور انتہائی مزہ تھا. وَشَيْءٌ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. ہاں کچھ بیری کے بھی ٹوٹے باقی بچ گئے تھے, ادروائز باقی جھاڑیاں ہی جھاڑیاں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر جب انہوں نے کیا کیا ناشکری کا رویہ اختیار کیا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں ان کو پکڑا اور ان کو اس طرح اللہ نے سزا دے دی. اللہ نے دین میں دین پہ ساری کی ساری کیا کر ایک مثال. دوسری مثال وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر ناشکری کا رویہ اختیار کرو تو پھر اللہ کی پکڑ بھی کیا ہے بڑی سخت ہے, اللہ کی سزا بھی بڑی سخت ہے. جو نعمتیں دینے پر قادر ہے پر اپنی دی ہوئی نعمتوں کو لینے پر بھی قادر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قلم کے اندر 29ویں پارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باغ والوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک بندے کا باغ تھا, یمن کے رہنے والے بندے کا باغ تھا. جب باغ کا پھل پھلتا تھا وہ شکر گزاری کی زندگی اختیار کرتا تھا, وہ اس کی شکر گزاری کیا کرتا تھا. پھل جیسے ہی پکتا تھا یتیموں کو بلا کر کے, مسکینوں کو بلا کر کے, بھوکوں کو بلا کر کے, بیواؤں بے سہاروں کو بلا کر کے پھل توڑ کر کے ان کو دیا کرتا تھا, صدقہ دیا کرتا تھا, خیرات کیا کرتا تھا. صدقہ و خیرات کی صورت میں اللہ کی شکر گزاری کیا کرتا تھا. جب یہ باغ فوت ہو گیا
اب تو جب فوت ہو گیا، والد فوت ہو گیا، اب بیٹی نے پروگرام بنا لیا کہ سارا پھل ابا جی مسکینوں میں، غریبوں میں، فقیروں میں تقسیم کر دیتے تھے، محنت ہم کیا کرتے تھے اور ہمیں تھوڑا سا پھل ملا کرتا تھا، لہذا مسکینوں، فقیروں، غریبوں کو کچھ نہیں دینا۔ ہاں کیا کرنا ہے؟ رات کے رات پروگرام بنا کر کے چلنا ہے۔ قرآن کریم نے سارا واقعہ ذکر کیا، راتوں رات چل کر کے جانا ہے، ایسا ایسا قدم اٹھاتے ہوئے جانا ہے، کوئی مسکین آ نہ جائے، کوئی فقیر آ نہ جائے، ایک دن جا کر کے دیکھ کر کے آئے، باپ بالکل تیار ہے، پکا ہوا ہے، رات کو پروگرام بنا لیا، میاں راتوں رات جائیں گے، اندھیرے میں جائیں گے اور باپ کا پھل توڑ کر کے سارا کا سارا گھر لے کر کے آئیں گے۔ ان میں سے ایک جو سمجھدار تھا اس نے کہا اسے ایسے نہ کرو، ابا جی کا جو طریقہ تھا بہت اچھا تھا، ابا جی کی شکر گزاری کا طریقہ اختیار کیے ہوئے تھے بہت اچھا تھا، یتیموں، فقیروں، مسکینوں کا خیال کرنے کی وجہ سے اللہ نے نعمتوں سے مالا مال کر رہے ہیں، لہذا جو اپنے کا طریقہ ہے اسی سے چلنا چاہیے۔ باقیوں نے کہا نہیں محنت ساری ہوتی ہے، ایسے ہم خالی آ جاتے ہیں، تھوڑا سا پڑھ لے کر کے آ جاتے ہیں، لہذا رات کو چلتے ہیں، یہ رات کو جا رہے ہیں۔ قرآن کریم نے سارا منظر بیان کیا۔ ہوا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت کالصریم۔ رات کے اندھیرے میں جب یہ چل رہے تھے، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ناشکری کے لیے پروگرام بنایا، ہم نے اپنا پروگرام بنایا، ان کا پروگرام کا سارا پھل توڑ کر کے گھر میں آئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ناشکری کر رہے ہیں، ہمارا پروگرام یہ تھا کہ آج ایک پھل بھی ان کے ہاتھ نہیں لگے، لہذا رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آندھی بھیجی، آگ بھیجی، سارا باغ جل کر کے راک ہو گیا۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں راستہ بھول گئے، جب ہو گیا کہتے ہیں نہ راستہ نہیں بھول۔ پھر وہ جس نے پہلے ان کو کہا تھا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس نے کہا دیکھا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، اب اپنے کیے کی سزا پوری کرے گا۔ لیکن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر ناشکری والے رویے پہ آ جاؤ گے تو پھر اللہ کی پکڑ بھی کیا ہے، بڑی سخت ہے۔ دو مثالیں پڑھی ہیں، آگے چلیں۔ اگلی بات، کتنی باتیں ہو گئی؟ نمبر 1، بندہ مومن کو ہر نعمت پر شکر گزار ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، آزادی اللہ کی نعمت پر مثل اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آزادی کی تیسری بات، آزادی کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کیا؟ امن و امان، اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے جس پر اللہ کی شکر گزار ہونا چاہیے۔ نمبر 4، بندہ اگر شکر گزار بن جائے تو اللہ نعمتیں مزید دیتے، اللہ نعمتوں کی بادشاہی عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 5، اگر ناشکری کی طرف چلا جائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی نعمتیں بھی واپس لے لیتے۔ 4 باتوں کے بعد اگلی 5ویں اور آخری بات، اتنی تو آپ سارے مان رہے ہو کہ بندہ مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ شکر گزار ہونا چاہیے، اتنی بات سمجھ آ گئی۔ اگلی بات، آزادی بھی اللہ کی نعمت ہے، بس پر کیا کرنا چاہیے؟ شکر گزاری کرنی چاہیے۔ آزادی کو جو رب کو حاصل ہے کہ نہیں، اپنی آزاد مملکت حاصل ہے کہ نہیں ہے، امن و امان کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ نہیں ہے، امن و امان حاصل ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے مثال دی ہے کہ 7 جولائی 8 جولائی کو پتہ چلا، 7 مئی 8 مئی کو پتہ چلا تھا کہ امن و امان کی قدر و قیمت کیا ہے، آج نہیں پتہ چل رہا، پہلے نہیں پتہ تھا۔ جب چند دن آئے تھے نا 2-4 دن، ان دنوں میں پتہ چلا تھا کہ امن و امان کس قدر قیمتی ہے، امن و امان کی قدر و قیمت پتہ چلی تھی۔ اور آج یہ امن و امان مجھے اور آپ کو کیا ہے؟ حاصل ہے، آزادی حاصل ہے، امن و امان حاصل ہے، اللہ نے آزادی کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ شکر گزاری کر رہے ہیں، 14 اگست کو ہوگی شکر گزاری، جب یہ تاریخ آتی ہے شکر گزاری ہوتی ہے۔ یہ اصل سوال ہے، یہ اصل بات ہے، یہ سوچنے والے مسئلہ بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن آزادی والے اس دن کو جس قدر اس پر ناشکری کی جاتی ہے اور ناشکری کے مختلف انداز اور رویے اختیار کیے جاتے ہیں، بالخصوص نوجوان طبقے کو میں مخاطب ہوں۔ نوجوان طبقے وہ کیا سمجھتے ہیں؟ نوجوان طبقے کو کیا پتا کہ پاکستان کیسے ہے؟ کبھی تحریک پاکستان کی داستانیں پڑھ کر کے نہ دیکھیں، کم و بیش جو فکر میں کہیں، کم و بیش 10 لاکھ کا ہے، بہت ساری کتب میں 20 لاکھ شہیدوں کی قربانی ہے، اور کم سے کم جو فگر لکھا ہے وہ 10 لاکھ، 10 لاکھ خون بہے ہیں، 10 لاکھ زندگیاں لگی ہیں، 10 لاکھ جانیں لگی ہیں، 10 لاکھ جانوں کی قربانی دے کر کے پاکستان میں کا ملا ہے۔
اور ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کا دن آ گیا ہے، آنے والا ہے، لہٰذا موٹر سائیکل کے سلسلہ کی جالی نکلوا دو اور سارے شہر میں شور بتا، یہ کچھ نہیں۔ ستارے والے کپڑے پہن لو اور جناب اعلیٰ سبز اور وائٹ مشن کے جھنڈے والے کپڑے پہن لو، بس یہ خوشی اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس نظیر نعمت پر شکر گزاری یہی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر بہت ساری جگہوں پر مطلب شراب اور کباب اور اسی طرح رقص اور سجود کی محفلیں اور ناچ اور گانے اور ڈانس، یہ اللہ کی اس نعمت پر شکر گزاری ہے، یہ اللہ کی نعمت پر شکر گزاری ہے، یہ شہیدوں کے دیے ہوئے ان شہادتوں کے ساتھ مذاق ہے۔ شہیدوں کی داستانیں کبھی پڑھ کر کے دیکھیں، شہاب سامسن کی کتاب شہیدوں کی زمین پڑھ کر کے دیکھیں، ڈاکٹر غلام حسین جیلانی کی کتاب رسول پاکستان میں پنجاب کا کردار پڑھ کر دیکھیں۔ ایسی ایسی داستانیں ہیں، ایسی داستانیں کلیجہ منہ کو آتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے آبا و اجداد نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ کم سے کم تو فگر ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ 10 لاکھ جانیں لگی ہیں، 10 لاکھ خون بہے ہیں، اور نہ جانے کتنے لاکھوں میں میرے اور آپ کے بہنوں اور بہنوں کی جناب اعلیٰ اس وقت دریا ہوئی ہیں، آگ اور خون کے دریا انہوں نے پار کی ہیں۔ ٹرینوں کی ٹرینیں ساری کی ساری خون سے بھری ہوئی تھی، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے بچے لیزوں پر پروڑ دیے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کی جناب اعلیٰ ہاتھ اور پاؤں کٹ کر کے ٹرین میں ان کو پھینک دیا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا۔ اس قدر ظلم ہے، اس قدر ظلم ہوا ہے، اس قدر آگ اور خون کے دریا میں انہوں نے پار کیے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی قربانیاں میرے آبا و اجداد نے دی اس ملک کے حصول کے لیے۔ ہم تو بس سوچا کہ دیکھو جناب اعلیٰ اپنے محفل اور اپنا فنکشن کا پروگرام کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جناب اعلیٰ ہمیں ایسے پلیٹ مل گئی، اور بھائی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی قربانیاں۔ اور کم از کم جب یہ دن آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ جہاں ایک طرف رب تعالیٰ کی شکر گزاری کریں، وہاں اپنے ان شہداء کے لیے جن کے قربانیوں کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو آزاد مملکت ملی ہے، مجھے اور آپ کو امان حاصل ہوا ہے، حضرات ان کے لیے کم از کم دعا تو کیا کریں۔ اور جب حضرات آخری بات، اور جب یہ دن آتا ہے حضرات جہاں پر خوشی کا پیغام لگتا ہے، ہم تو صرف خوش ہو لیتے ہیں نا، کبھی ہم نے پیچھے پلٹ کر یہ سوچنے کی زحمت کی ہے کہ کیا آزادی کے مقاصد ہم نے حاصل کر لیے؟ جس کے لیے، جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے میرے اور آپ کے اجداد نے، آبا و اجداد نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، وہ مقصد پورا ہو گیا؟ اسلام کا رفاظ ہو گیا، اسلام کا بول بالا ہو گیا، میری اور آپ کی عدالت اسلامی ہو گئی، سیاست اسلامی بن گئی، معاشرت معیشت ثقافت اسلامی ہو گئی؟ کہیں اسلام نہیں، نہ سیاست میں اسلام ہے، نہ عدالت میں اسلام ہے، نہ معیشت میں اسلام ہے، نہ معاشرت میں اسلام ہے، نہ تہذیب میں اسلام ہے، نہ ثقافت میں اسلام ہے۔ ہم صرف آزاد ہو کر کے خوش ہیں، اور اگر اسی طرح اگر ہم رہے اور ہم نے مطلب ہے جو مقصد تھا آزادی کا، اس کے لیے اگر میں نے اور آپ نے جدوجہد نہ کی، یقین جانیے میں نے جب یہ داستانیں پڑھی ہیں تو ایٹومیٹکلی میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ قیامت کے روز اگر شہداء ہماری گردن سے پکڑ لیں، ہمارا گریبان پکڑ لیں اور کہیں کہ اتنی ہماری قربانی میں تم نے کیا کیا، اتنی جو ہم قربانیاں بڑی بڑی دے کر کے آئے ہیں، اور ان کے جذبے پڑھ کر کے دیکھیے دل دہل جاتا ہے۔ بالخصوص مستورات اور عورتیں جن بیچاریوں کے ساتھ درندگی اور بہیمانہ سلوک کیا گیا، اس عفت ان کی تار کر دی گئی، ان کو برہنہ کر دیا گیا۔ یہ کتاب ہے جس کے اندر وحشت کے مارے درندے تھے وہ سکھ اور ہندو، جنہوں نے وحشیت اور درندگی کی مطلب ہے کہ داستانیں رقم کی ہیں، انسانیت سے آگے بڑھ کر کے آگے وحشیانہ سلوک ان کے ساتھ کیا گیا، پڑھ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن ان کے جذبات کو قربان جائیے۔ ایک ایسی عورت کا واقعہ میں نے پڑھا کہ جس نے اپنی آخری سانسوں کے وقت اس کی چھاتی کٹی پڑی ہے، اس کے جسم کے ٹانگیں کٹی پڑی ہیں، بربنا ہوئی پڑی ہیں، آخری سانسیں لے رہی ہے، جب ایک مسلمان اس کو ملا ہے اور اس نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے کہا بھائی جان بس میرا کام تمام ہونے والا ہے، آپ چلے جائیے اور میرے یہ زیورات جو بچے پڑے ہیں یہ بھی لے جائیے، شاید پاکستان بنانے میں کسی کی کام آ جائے۔ یہ ان کے جذبات، اتنے بڑے جذبات کے نتیجے میں مجھے اور آپ کے لیے مملکت ملی ہے، اور اتنی بڑی قربانی کے نتیجے میں ملی ہے۔ لیکن مقصد آزادی کا سوال ابھی تک ہے،
مقصد آزادی کا پورا ہو گیا؟ یہ جب یہ دن آتا ہے سوالیہ نشان میرے اور آپ کے سامنے چھوڑ کر کے جاتا ہے کہ اب لو آج سے زندگیاں بسر کرنے والوں، شہیدوں کے خون کے تم نے کتنا لاج رکھی؟ حضرات آئیے اس حوالے سے سوچیے اور اپنے ملک کی سالمیت کے لیے دعا کیجیے، شہداء کے لیے دعائیں کیجیے، اور بالخصوص نوجوان طبقے سے میں مخاطب ہوں، اللہ کے بندوں یہ کہانیاں پڑھو۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ یہ داستان تحریک پاکستان کہ اگر داستانیں آپ پڑھ لو گے نا، کبھی دل ہی آپ کا نہیں کرے گا کہ اس طرح یہ ہلڑ بازی جو ہوتی ہے معاشرے میں یہ کی جائے۔ یہ ہلڑ بازی کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے کبھی داستان پڑھی نہیں، تحریک پاکستان پڑھی نہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی قربانیاں دی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس عظیم ترین نعمت پر شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔